الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. وقال الله تعالى في موضوع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواہ البخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. بہت ہی محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی
اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جو ہم سب کا پالن ہار ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے، اور درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی شفیع المومنین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، آج کے خطبے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپنے دشمن سے کیسے بچیں۔ میں آج آپ کے اس دشمن کا ذکر کروں گا جس سے بڑا دشمن دنیا کے اندر آپ کا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دشمن جس کا ہم سے جھگڑا ہو جائے، ہم سے اختلاف ہو جائے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ میری ایک دکان ہے اور اس کا بہت شہرت ہے، اس کی بہت اچھی چلتی ہے، اور میرے بغل میں کسی نے اگر وہی دکان کھول لی تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن میں وہ دشمن کا ذکر کروں گا جو صرف آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کے باپ کا بھی دشمن تھا۔ وہ صرف آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی دشمن ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ جسے ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو آج اسی دشمن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس سے بچنے کا بھی طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو شیطان کا معنی بتا دوں کہ شیطان کہتے کس کو ہیں۔ عربی کے اندر شیطان یہ شطن سے بنا ہے، اس کا مادہ ہے شین توئے نون، شطن۔ اور عربی کے اندر تھوڑا سا سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عربی کے اندر شطن کہتے ہیں وہ رسی جو بہت لمبی ہو۔ عربی کے اندر شطن کہتے ہیں وہ رسی جو بہت لمبی ہو، اسی سے شیطان بنا ہے، یعنی وہ جو اپنے گناہوں کے اندر، اپنی نافرمانی کے اندر، اپنی معصیت کے اندر بہت آگے نکل گیا ہو، بہت لمبا نکل گیا ہو۔ اسی لیے شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا عاصی ہے اور اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ تو یہ شیطان ہے۔ اچھا، ایک اہم سوال اور، کیا شیطان اور جنات الگ الگ ہوتے ہیں کیا ایک ہوتے ہیں؟ کیا ان میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیے، ہر شیطان جو ہے جنات ہوتا ہے، ہر شیطان جنات ہوتا ہے، مگر ہر جنات شیطان نہیں ہوتا ہے۔ ہر شیطان جنات ہوگا مگر ہر جنات شیطان نہیں ہوگا۔ شیطان کہتے ہیں برے جناتوں کو، اور جنات عام طور سے جو برے نہ ہوں انہیں جنات کہا جاتا ہے، اور جو برے جنات ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ تو رئیس الشیاطین، تمام شیطانوں کا سردار، جسے ہم اور آپ ابلیس کہتے ہیں، جس کا اصل نام عزازیل ہے، آئیے کچھ اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتے
جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جنہیں نور سے بنایا ہے، اور جنات جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ جناتوں کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ تقوی شعار تھا، اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ جنات تھا مگر اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا، فرشتوں کا عہدہ دے دیا، فرشتوں کی پوسٹ دے دی تھی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آئے فرشتوں، میں ایک مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں، میں انسانوں کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، میں زمین کا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں زمین کے اندر ایک مخلوق انسان اور پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ، کیوں تو نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے، کیوں اس انسانوں کو پیدا کر رہا ہے؟ آئے اللہ، یہ تو دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، یہ تو دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ یہ تو دنیا میں خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ آئے اللہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں انی عالم ما لا تعلمون وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء اللہ، اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا، آدم کی مورتی بنائی، اور کہاں بنائی؟ فی الجنہ، جنت کے اندر بنائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو 7ویں آسمان پہ بنایا گیا ہے، 7ویں آسمان پہ نہیں، حدیث کے اندر ہے فی الجنہ، جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ حضرت آدم کو بنایا گیا، مٹی سے ان کی مورتی بنائی گئی، اسٹیچو بنایا گیا۔ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے مورتی کو بنا کر کچھ وقت کے لیے جتنا اللہ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی۔ حضرت آدم کی مورتی رکھی ہوئی ہے، اسٹیچو رکھا ہوا ہے، ابھی روح نہیں ہے۔ عزازیل شیطان، ابھی وہ شیطان نہیں تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا یہ کیا رکھا ہوا ہے، ایک مورتی ہے، مورتی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مورتی کے اندر اس طریقے سے ہم لوگ ہاتھ مارتے ہیں، اس نے ہاتھ مارا، انگلی ماری، ہاتھ مارا، اندر سے آواز آئی۔ ڈھول جو ہوتا ہے، جو شادیوں میں بجتا ہے، اس سے آواز کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ جب اندر سے آواز آئی، جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے آواز وہیں سے آتی ہے، اور جو چیز اندر سے خالی نہ ہو، بھری ہوئی ہو، اس سے آواز نہیں آتی ہے۔ تو جب اس نے ہاتھ مارا، اندر سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، وہیں پر ابلیس نے اور عزازیل نے سمجھ لیا، اور وہ یہ سمجھ گیا یہ اللہ کی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی ہے، اندر سے بالکل بیکار ہے، اور اگر اس مخلوق کو بہکایا جائے تو یہ بہت آرام سے بہک سکتی ہے، اور تب سے لے کر اب تک وہ ہم کو بہکا رہا ہے، ہم کو ورغلا رہا ہے۔ وہیں پر اس نے جنت سے ہمارا ویک پوائنٹ، مس پوائنٹ پکڑا ہے، اور آج تک اسی کے ذریعے ہم سب کو بہکاتا چلا آ رہا ہے۔ وہاں سے اس نے ویک پوائنٹ پکڑا۔ حضرت آدم کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر روح ڈالی گئی، روح پھونکی گئی، اور جیسے ہی روح پڑتی ہے حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، حضرت آدم کو چھینک آتی ہے، اور جیسے ہی چھینک آئی فقال الحمدللہ، حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے الحمدللہ نکلا ہے، اور یہی الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کی زبان سے سب سے پہلے نکلا ہے۔ حضرت آدم تیار ہیں،
اسٹیچو بنایا گیا, روح بھی پھونک دی گئی. اب اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, آئے فرشتوں آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, إِلَّا إِبْلِيسَ, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر, اس نے اللہ کی بات کی نافرمانی کر دی اور اس نے تکبر کر لیا, غرور کر لیا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے, ابلیس کہتا ہے قال اسجد لمن خلقت طینا, آئے اللہ کیا میں اس مخلوق کو سجدہ کروں, کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آئے اللہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنائے, آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی اوپر کی طرف نہیں جاتی ہے, لہٰذا میرا مقام اس سے زیادہ بڑا ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, بس اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکان من الکافرین, آئے عزازیل ابھی تک تو عزازیل تھا مگر اب سے تو ابلیس ہو گیا, ابھی تک تو فرشتہ تھا مگر اب شیطان بن گیا. وکان من الکافرین, اور اس کو راگندے دردگاہ کر دیا گیا, اس کو کافر بنا دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے, ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا, ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی, بس سجدہ نہیں کیا, تکبر کر لیا, غرور کر لیا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو گیا. یہاں ہم ہزاروں نافرمانی کریں, ہزاروں گناہ کریں, اور اللہ نے اگر ذرا پیسہ دے دیا تو اس پر غرور و تکبر. یاد رکھیے اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں عزت میری چادر ہے اور تکبر غرور یہ میری لنگی ہے, میرا ازار ہے, اور جو بھی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا فعذبتہ عذابا شدیدا, میں اس کو دردناک عذاب دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں تکبر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس نے تکبر کیا وکان من الکافرین, کافر ہو گیا. اب دیکھیے اللہ کو چیلنج دے رہا ہے, کیا چیلنج, کیا چیلنج؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی, آئے اللہ یہ جو آدم ہے جس کی وجہ سے مجھے کافر کر دیا گیا, اور اللہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, آئے اللہ اگر تو قیامت تک کا ٹائم دے دے, اے اللہ اگر قیامت تک کی مہلت دے دے, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, اے اللہ میں اس کو بھی بہکاؤں گا, اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بہکاؤں گا, اور بہت ہی زیادہ کم ایسے بندے ہوں گے جو تیرے شاکر ہوں گے, جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے. اللہ نے بھی کہہ دیا قَالَ اذْهَبْ, آئے عزازیل, آئے ابلیس تجھے چھوڑ دی جاتی ہے, تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال اذهب فمن تبعك منهم, جا تجھے چھوڑ دی جاتی ہے. یاد رکھنا جو بھی تیری اتباع کرے گا, جو تیرے نقش قدم پر چلے گا, جو تیری پیروی کرے گا, جزاؤکم جزاء موفورا, تیرا بھی ٹھکانہ دردناک جہنم ہے اور وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسے مہلت دے دی, تو بھی جہنم میں جائے گا اور تیری اتباع کرنے والے بھی جہنم کے اندر جائیں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جس کو اللہ نے مہلت بھی دی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اپنے اس دشمن سے بچنے کی کوشش کیجئے. ہمارے باپ آدم جنت کے اندر ہے, ان کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر جہاں چاہو رہو، جاؤ کھاؤ پیو، مگر ایک کام کرنا، لا تقرب هذه الشجرہ، ایک پیڑ ہے اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم کس ہوا بنائی اور کہا جنت میں جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، مگر ایک کام کرنا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے آس پاس مت جانا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے دشمنی، دیکھیے دشمنی، ہم کہاں ہیں، ہمارے باپ کہاں ہیں، جنت کے اندر، اب دشمنی دیکھیے اس کی۔ یہ ابلیس جنت کے اندر آیا، حضرت آدم سے کہتا ہے کیا بات ہے، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے پھل کو کھانے سے کیوں منع کیا؟ کہا نہیں، بس اللہ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ کا حکم تھا ہم نے قبول کر لیا، اللہ نے منع کیا ہم مان گئے۔ فوسوس لہما، ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا اور کہا آئے آدم، آئے ہوا، بھی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ پیڑ ایک چمتکاری پیڑ ہے، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے اس پیڑ کی خوبی کیا ہے، میں کافی دنوں سے جنت کے اندر آیا جایا کرتا تھا، مجھے معلوم ہے اس پیڑ کا راز کیا ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس کا پھل کھا لوگے، ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، جنت کے ہو جاؤ گے، تمہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے پیترے ایسے ہیں، اس کے سٹیپ ایسے ہیں، اس کے پروپیگنڈے ایسے ہیں کہ انسان بڑے آرام سے اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی خاصیت، اگر کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے۔ کہا یہ بات ہے۔ پھر کیا تھا؟ آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے آئے آدم، آئے حوا، اب تمہارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے میری نافرمانی کر دی ہے، لہٰذا میری جنت سے نکل جاؤ۔ حضرت آدم حوا کو جنت سے نکالا گیا اور اس زمین پر پھینک دیا گیا، اس زمین پر آ گئے۔ غور کرو، جنت میں تھے، ہمارے باپ ہماری ماں جنت کے اندر تھی، مگر اس ہمارے دشمن نے ہمیں دنیا کے اندر پھکوا دیا، وہ ہمیں جنت سے دنیا کے اندر لے آیا۔ تو بتائیے اس سے زیادہ بڑا ہمارا اور کون دشمن ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ہمارا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، آئے لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ مگر آج معاملات الٹے ہیں، ہم نے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور جو ہمارا دوست ہے اللہ، ہم نے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ آج اپنے دشمن کو اپنا دوست اور اپنے دوست کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ آج حالات دیکھیے، خواہ وہ نوجوان ہوں، نوجوان ہماری مائیں بہنیں ہی کیوں نہ ہو، آج شیطانی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں چیزیں، کن کن کو آپ کے سامنے رکھوں۔ آج نوجوانوں کے حالات دیکھیے، اور سب سے زیادہ وہ جو اپنے آپ کو عبد الرحمن کہلائے، جو اپنے آپ کو عبداللہ کہلائے، سید کہلائے، جو اپنے نام مسلمانوں کے نام پر رکھیں۔ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، مگر آج ہم نے اس کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے۔ آج آپ موبائلوں کے اندر دیکھیں، کچھ ایپ آ رہے ہیں، میوزیکلی ویگو، ایسے ایپ پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ معاف کیجئے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری دور اندیشی مستقبل میں میری قوم کے بہت برے حالات دیکھ رہی ہے۔ معاف کیجئے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ حالات آنے والے مستقبل کے اندر جو ہماری
ہمارے لیے کفِ افسوس ہے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ دشوار کن ہونے والے ہیں۔ آج یہ جو حالات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان ننگے کام کرنے والے اور ان غلط کاموں میں سب سے زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے نبی کی سنت رکھنے کے باوجود، نبی کی سنت داڑھی رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تم اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم اس سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیو، اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ آپ سے 3 سوال کر کے جا رہا ہوں، کرنول کے لوگوں 3 سوال، اور میرے ان 3 سوالوں کو جمعے کے بعد سوچ لینا۔ 3 سوالوں کو جمعے کے بعد۔ پہلا سوال، ہم آئے کہاں سے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم آئے کیوں ہیں؟ اور تیسرا سوال، ہمیں جانا کہاں ہے؟ ان 3 چیزوں کو سوچ لو، اور اگر سچے دل سے سوچ لیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگیاں بدل سکتی ہیں صرف ان 3 سوالوں کے غور پر۔ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم آئے کیوں ہیں، اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، جنت کے اندر تھے یہاں، اور یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل، اور حضرت آدم کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، اس کے بعد دوسرا لڑکا دوسری لڑکی ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، اور جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بعد ہے ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ جیسے اس سال جو لڑکا لڑکی ہوئے ہیں، گزشتہ سال جو لڑکا لڑکی ہوئے تھے، موجودہ سال کی لڑکی سے گزشتہ سال کے لڑکے کا نکاح ہونا تھا، اور گزشتہ سال کا لڑکا اس سے موجودہ سال کی لڑکی سے نکاح ہونا تھا۔ یہ ان کی شریعت کے اندر تھا، کیونکہ آبادی بڑھانا تھی۔ لیکن حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کا نکاح جس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کا نکاح جس کے ساتھ ہونا تھا وہ اس لڑکی سے تھوڑی کم خوبصورت تھی۔ مگر قابیل کہتا ہے میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو شریعت کے اندر جائز نہیں تھا۔ حضرت آدم نے بہت سمجھا، اللہ کے بندے یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، مگر نہیں مانا۔ اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا، ایسا کرو اپنے بیٹوں سے کہو وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ پیش کریں۔ قابیل یہ کھیتی باڑی کرنے والا آدمی تھا، اور حابیل یہ چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حابیل نے ایک دمبا اللہ کے راستے میں پیش کیا، اور قابیل نے کچھ غلہ کچھ اناج وغیرہ اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور وہ حابیل کے دمبے کو لے گئی، اور قابیل کی قربانی وہیں پر دھری کی دھری رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، لہٰذا اس لڑکی کا نکاح حابیلی کے ساتھ ہوگا، قابیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، شیطان نے ورغلایا، شیطان نے وسوسہ دلایا، اور قابیل نے مارے غصے میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے جو اسی شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی ابلیس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں قتل کیسے کیا؟ ایک سر پر حابیل، ایک پتھر پر حابیل کو رکھا، ایک پتھر پر حابیل کے سر کو رکھا، اور دوسرا پتھر اس کے سر پر مار دیا، وہیں اس کا سر چکنا چور ہو گیا، وہیں پر ختم ہو گیا، وہیں پر مر گیا۔ ابلیس دوڑا دوڑا حضرت حوا کے پاس گیا، کہنے لگا آئے حوا، حابیل تو قتل کر دیا گیا، آئے حوا، حابیل کو تو قتل کر دیا گیا۔ حضرت حوا کہتی ہیں یہ قتل کیا ہے، یہ قتل کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے اے حوا اب تیرا بیٹا کبھی بول نہیں سکتا ہے، اے حوا اب تیرا بیٹا کبھی چل نہیں سکتا ہے، کبھی دیکھ نہیں سکتا ہے،
ہے. حضرت حوا فرماتی ہیں اسی کو تو موت کہا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ شیطان ہے جس نے دنیا غضب سے پہلا مرڈر کروایا ہے, بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا ہے, بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں اپنے دشمن کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا, کبھی نہ بنانا. تو یہ شیطان ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن. تو میرے پیارے ساتھیوں اس دشمن سے بچنے کی کوشش کیجئے, یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور یہی وہ ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک شروع کروایا, یہی وہ ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک شروع کروایا. اور جتنے بھی گناہ آج کے وقت میں ہو رہے ہیں وہ سب اسی کی وجہ سے ہیں. یاد رکھیے یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اب بچنا آپ کا کام ہے. اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے, اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے. اب بچنا یہ آپ کا کام ہے. تو یہ شیطان ہے ابلیس. اب دوسری چیز, اس دشمن سے بچا کیسے جائے, اس دشمن سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. ایک بات اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے, ایک نقطہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. انسان کے ساتھ 4 شیطان ہوتے ہیں. 4 شیطان, بہت باریک نقطہ ہے. انسان کے ساتھ 4 شیطان ہوتے ہیں. ایک شیطان ہوتا ہے جاری مجرد دم, جو جس طرح ہماری باڈی کے اندر خون سرکولیٹ ہو رہا ہے, خون گردش کر رہا ہے, ویسے ہی یہ شیطان بھی ہماری باڈی کے اندر گردش کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, یہ شیطان انسان کی باڈی میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کی خون کرتا ہے. تو یہ پہلا شیطان ہے جاری مجرى الدم. ایک شیطان ہے اس کا نام ہے وسواس, یہ ہمارے نفس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ ہمیں وسوسے دلاتا ہے, اسی لیے اس کو وسواس کہا جاتا ہے. ایک شیطان ہوتا ہے خنزب, یہ وہ ہوتا ہے جو نماز کے اندر ہمیں وسوسے دلاتا ہے. نماز کے اندر سب سے زیادہ وسوسے آتے ہیں, یہ کام یہی خنزب انجام دیتا ہے. اور ایک شیطان ہوتا ہے قرین, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, جب ہماری ولادت ہوتی ہے تب یہ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اس شیطان کا نام ہے قرین. تو یہ 4 شیطان ہیں, اور اس کے علاوہ بہت شیطان ہیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے اور ہر طریقے سے ہم کو بہکا رہا ہے, جھوٹ کے ذریعے, شراب کے ذریعے, چوری کے ذریعے, فحاشی کے ذریعے, بدکاری کے ذریعے, غیبت کے ذریعے, داڑھی نہ رکھنے کے ذریعے, ہر صورت میں ہم کو بہکا رہا ہے. تو اب اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آئیے شیطان سے بچنے کے کچھ طریقے بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شیطان سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے شیطان سے بچیے. سب سے اچھا وظیفہ اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے بچا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں جب تمہیں گدھے کی آواز سنائی دے اور جب تمہیں کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو گدھا اور کتا اس کی اصلی شکل میں دیکھتا ہے, لہذا جب تمہیں گدھے اور کتے کی آواز سنائی دے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. تم اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے بچا کرو. تو شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اور اگر غصہ نہ جائے تو پانی پی لیا کرو, کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. سب سے اچھا طریقہ شیطان سے بچنے کا اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے بچیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو. شام کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو, کیونکہ شیطان اس وقت گھومتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارا بچہ کسی شیطان کی چپیٹ میں نہ آ جائے. تو یہ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے.
شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہیے. آپ اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو سبحان اللہ الحمدللہ. آپ مسجد میں داخل ہو اللہم افتح علی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک. آپ بیت الخلاء کے اندر جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے نکلے غفرانک. ہر جگہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیے. شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کیجیے. فجر کی نماز کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور سویا رہتا ہے تو شیطان ایسے آدمی کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. آج لوگ فون آتے مولانا صاحب یہ بتائیے کاروبار میں برکت کیسے ہو؟ سنا سورہ واقعہ پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کام دھندے ڈاؤن چل رہے ہیں. ذرا پوچھ لو فجر کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی. ارے اللہ کے بندے تیرے کاروبار میں برکت کہاں سے ہو؟ جب تیری صبح ہوئی ہے شیطان کے پیشاب سے تو تیرے کاروبار میں برکت کہاں سے ہو؟ تیرے گھر میں برکت کہاں سے ہو؟ تیری آل و اولاد میں برکت کہاں سے ہو جب تیری صبح ہی اتنی خلیص چیز سے ہوئی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، صبح کی نماز کا، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سویا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بکری اپنی ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے درندہ بھیڑیا اس پر بڑے آرام سے حملہ کر دیتا ہے، اور جو بکری اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتی ہے بھیڑیا اس پر آرام سے حملہ نہیں کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے جب کوئی مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو شیطان کے بہکاوے میں کم آئے گا، اور جب تنہا اکیلے نماز پڑھے گا تو شیطان اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے. شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی رات میں خواب دیکھ لو، غلط خواب، شیطانی خواب، اور اگر اٹھ جاؤ تو اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ اپنے کندھے پر تھو تھو کر لیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نماز کے اندر کبھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے الٹے کندھے پر 3 مرتبہ تھو تھو کر لیا کرو. یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے. شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. جب گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ. ہم داخل ہو رہے ہیں تو امی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی داخل ہو رہا ہے گانا گاتا ہوا داخل ہو رہا ہے، کوئی گانا ہو رہا ہے، کوئی اندر داخل ہو رہا ہے فون پہ بات کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے. گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور جو شیطان اس کے گھر میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے اس نے تو داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا، اب کیسے ہم اس کے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کے گھر میں رک سکتے ہیں؟ پھر شیطان اس کے گھر میں رک نہیں سکتا ہے اور وہ اس کے گھر سے باہر آ جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کھانا کھاؤ تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے کھانے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور جب گھر سے باہر نکلا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. میرے نبی نے بہت چھوٹی دعا بتائی ہے. کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر پڑھ دیتا ہوں، بہت چھوٹی دعا ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی یاد کر لے، ایک ٹھیلا چلانے والا بھی یاد کر لے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اس دعا کو پڑھ کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہ اللہ کی سیکورٹی میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو جب گھر سے باہر نکلا کرے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے. اور سنیں گے شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر کے اندر ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، ہر روز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان ایسے گھروں سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور کیا بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو ہر روز اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. نہ آپ کو جناتوں سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، نہ آپ کو شیطانوں سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. گھر کے اندر ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے. شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ جب رات میں سونے جاؤ
تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرو۔ وہ مشہور حدیث یاد ہے، حضرت ابو ہریرہ مال غنیمت کی رکھوالی کر رہے ہیں، ایک آدمی آیا چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ اپنا رونا رو رہا ہے، میں غریب ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر یہی، حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ وہ تیسرے دن کہتا ہے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک چیز بتا کے جا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا کر کے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو، شیطان تمہارے کبھی قریب نہیں آئے گا۔ اور اس نے آیت الکرسی بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی فرماتے وہ بہت بڑا جھوٹا تھا مگر اس نے بہت سچی بات کہی ہے، اگر تم رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک تم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہو اور شیطان تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ تو جب رات میں سونے جائیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد ہر روز 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو آدمی روز صبح 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان سے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنے طریقے ہم کو شیطان سے بچنے کے بتائے گئے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر عمل نہ کر پائیں تو اس پر صرف ہمیں ہی افسوس کرنا چاہیے اور اپنے نفس پر ملامت کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سوچتے رہیے گا ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم آئے کیوں ہیں اور ہم سب کو جانا کہاں ہے۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، ورنہ وقت ہوتا تو اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے الہ العالمین، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اللہ ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، شیطان سے بچنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم کو ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے وقت میں سیریا کے حالات بہت ناساز ہیں، بہت زیادہ، ہم بالخصوص ان کے لیے دعا کریں۔ اے الہ العالمین، ہماری سیریا کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، ہماری ماؤں بہنوں کی عفت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو باعث ہیں ان کو بچے عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ہماری نماز، قربانی، روزے، عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، اللہ میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔